کون ابو بکر؟ خدا کا بندہ، نبی کا دل بر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ خدا کا بندہ، نبی کا دل بر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کوئی نہیں ہے تیرا ہمسر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ کبھی جو مشکل میں دین آئے، کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کے، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، جس کی بیوہ علی کی زوجہ، نہ تیرا ثانی نہ کوئی ہمسر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ تو نقش بندی کا ہے اثاثہ، تو نقش بندی کا ہے اثاثہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ، صدیق تجھ سے ہے کون بڑھ کر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اور خضر عقیدت کے پھول چن کر، میں تیرے قدموں کی دھول چن کر بنا لوں اپنی جبی کا جھومر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آپ کی کنیت ابو بکر، اور یاد رکھ لیں ابو بکر آپ کو زمانہ اسلام میں نہیں کہا گیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کہا جاتا تھا۔ ابو بکر آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں جو نیک خصلتوں کا حامل ہو، جو نیک عادات کا حامل ہو، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی نیک خصلتوں کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ وہ ابو بکر اس کو کہتے ہیں جو اپنا دامن برائیوں سے بچا کر رکھے۔ ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تو نے زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو برائیوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اور آپ کو صحابی کا لقب ملا، یہ قرآن نے دیا۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، قرآن نے کسی ایک صحابی کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب میرا مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ تو یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اور پھر دوسرا آپ کو لقب ملا صدیق کا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات واپس آئے نا، تو آپ نے معراج کا واقعہ بتانا چاہا، تو کہا میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، جبریل سے یہ بات ہو رہی ہے، اگر میں بتاؤں گا تو میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل نے کہا تھا یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، اگر قوم نے تصدیق نہ بھی کی تو ابو بکر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور پھر قرآن نے اس کا برم رکھا ہے والذی جاء بصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کر آیا وہ مصطفیٰ ہے، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اور آپ کو میرے حضور کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا، قرآن نے اس کا ذکر کیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ یہ سورۃ توبہ میرے سامنے ہے کھلی ہوئی۔ اللہ جل مجدہ نے یہاں پہ ایک گلہ کیا ہے انسانیت سے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب میرے محبوب پر مشکل وقت آیا تو تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی، تو کیا ہوا؟ ان کی مدد اللہ نے تو کی ہے نا، فقد نصرہ اللہ، ان کی مدد اللہ نے کی ہے۔ اب مدد آگے دیکھیے گا کیسی ہے مدد، جس کو اللہ اپنی جان منسوب کر رہا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا، یعنی میرے نبی پر مشکل وقت آیا، جب کافروں نے گھر سے نکال دیا، تم نے مدد نہیں کی تھی، اللہ نے مدد کی تھی۔ اب مدد کیسی ہے؟ فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، اس وقت دو میں سے دوسرا تھا، اور دو میں سے دوسرا کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار میں دوسرا کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ تو ابو بکر نے مدد کی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کفار کا گروہ باہر آ گیا، غار کے دہنے پر آ گیا،
ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو لوگ تو باہر آ گئے، پکڑے جائیں گے۔ تو قرآن نے اس کی گواہی دی، اور حضور نے جو فرمایا جملہ اس وقت، اور قرآن نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ حضور کہتے ہیں اس یقول لصاحبہ ہی، جب میرے مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے غم کرنا، غم اپنے لیے نہیں ہوتا، غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ اپنے لیے غم کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، دوسرے کو تکلیف ہو تو اس کا غم ہوتا ہے، دوسرے کی تکلیف کے احساس کے لیے غم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کو اپنی ذات کا تو کوئی احساس نہیں تھا، ان کو تو مصطفیٰ کی ذات کا احساس تھا۔ پھر اللہ نے بھی یہی بات کلیئر کر دی کہ میرا ابو بکر اپنا خوف نہیں کھا رہا، مصطفیٰ کا غم کھا رہا ہے، مصطفیٰ کا غم کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کا اظہار کیا کہ ابو بکر کے ذہن میں اپنا ہی کوئی پرابلم نہیں، بس حضور کی ہے۔ تو اس معاملے میں گھر سے جب نکالا کفار نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے۔ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا کہ ہجرت کا حکم مجھے مل گیا ہے، آپ لوگ ہجرت کر جاؤ، جس کو جیسے ٹائم ملتا ہے خفیہ یا جیسے بھی، تو لوگ ہجرت کرنے چل پڑے۔ کوئی کسی وقت نکل جاتا، کوئی کسی وقت نکل جاتا۔ 500 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی اس وقت۔ سیدنا صدیق اکبر نہیں گئے۔ اب ہوا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات نکلے ہیں، حضور بھی بتا کر تو نہیں نکلے کہ اپنے ساتھیوں کو بتایا ہو میں نے فلاں دن نکلنا ہے، یا کفار کو بتایا ہو کہ میں نے فلاں دن نکلنا ہے۔ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا پہرا ہو رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے حضور کا گھر گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ انعام رکھا تھا 100 سروق اونٹ دیں گے جو حضور کو معاذ اللہ قتل کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ نے وہاں سے نکال لیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی تم امانتیں لوٹا کر واپس چلے آنا۔ اب یہاں بھی ایک بڑی مزے کی بات کہ میرا نبی مارنے والوں کی امانتیں پاس رکھے ہوئے ہے، اور جان کے دشمن کو بھی امانتیں لوٹانے کی فکر ہے۔ جو جان کے دشمن ہیں ان کو بھی امانتیں لوٹانے کی فکر ہے، دشمنوں کی بھی امانتیں آپ غضب نہیں کر رہے، ان کو بھی لٹا رہے ہیں۔ ایسے کردار کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کردار کی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنوں کی امانتیں سمیٹ لیتے ہیں، اور حضور غیروں کی امانتوں میں بھی خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شخص کی جان داؤ پر لگا کر حضور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سو جاؤ یہاں پہ اور کل امانتیں لوٹا کر آ جانا۔ تو اب آگے حضور جب وہاں سے نکلے، اللہ جل مجدہ نے محفوظ رکھا میرے نبی کو، وہاں سے نکلے تو آپ کو کوئی ساتھی چاہیے تھا، جس کے گھر آپ گئے وہ ذات ابو بکر ہے۔ صدیق اکبر کے گھر گئے، اور مزے کی بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا، سامان باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر چلیں ہجرت کا حکم مل گیا، حضور تیار ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی تیاری دیکھ کر حضور کہتے ہیں ابو بکر آپ تیار کیسے ہو گئے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں، ساتھ چلنے کا کہا نہیں، آپ نے دروازہ بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے، آپ نے سامان بھی باندھا ہوا ہے، پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، اور میں ایک شخص کو اپنے ساتھ لوں گا، باقی اپنا ارینج کر لیں چلے جائیں، میرے ساتھ سارے نہیں جائیں گے، میرے ساتھ ایک شخص جائے گا۔ حضور اس میٹنگ میں آپ نے اتنی بات کی تھی، تو ابو بکر میں نے پھر آپ کا نام تو نہیں لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول
مجھے اپنی محبت پہ بھروسہ تھا کہ حضور ساروں میں سے اگر ایک منتخب کریں گے تو ابو بکر ہوگا۔ میں نے تب سے ساری رات جاگ کے گزارتا ہوں، میں نے دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کب آ جائیں اور ان کو دروازے پہ کھڑے ہونے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ یہ اعزاز، یہ عزت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی ہے کہ اتنے بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے اگر کسی ہستی کا انتخاب کیا ہے تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر کا کیا ہے۔ ملک شام آپ تجارت کے لیے گئے، ابھی زمانہ جاہلیت تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ شام میں ایک راہب سے، یہودی عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس نے ساری نشانیاں آپ کی دیکھیں اور نشانیاں دیکھ کر وہ کہتا ہے ابو بکر تم معمولی نہیں ہو، تم آخری نبی محمد مصطفیٰ کے سب سے قریبی ساتھی ہوگے۔ اس نے کہا میں نے آپ کی علامتیں پڑھی ہیں کتابوں میں، جو آپ کے اندر نشانیاں ہیں نا مجھے نظر آ رہی، یہ حضور کے خلیفہ اول کی نشانیاں ہیں۔ پوری امت میں سے جس کو سب سے زیادہ قرب ملے گا نا صحابہ میں سے، ابو بکر وہ آپ ہو۔ اور پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرب ملا ہے نا حضور کی بارگاہ میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زندگی بھر جس نے سب سے زیادہ سنگت مصطفیٰ کی ہے وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ جس کو سب سے زیادہ قرب ملا ہے وہ ابو بکر ہیں، جس کو سب سے زیادہ بات کرنے اور سننے کا موقع ملا ہے وہ ابو بکر ہیں۔ 5 ہی تو بیٹھا کرتے تھے حضور کے ساتھ، جیسے پریس کانفرنس کریں تو 2-3 اکٹھے نہیں ہوتے، وہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے جی فلاں بھی ساتھ تھا، نظر آ رہا تھا، پیچھے آ رہا تھا، پیچھے بھی نظر آ جائے تو اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ صدیق اکبر تیری عظمت پر قرباں، تو جب بھی مصطفیٰ میٹنگ کرتے تھے تو ساتھ ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اور پھر یہ برم اللہ جل مجدہ نے بھی رکھا، غار میں بھی ابو بکر کو چنا ہے، مزار میں بھی ابو بکر کو چنا ہے۔ یہ تھوڑے ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر چند لمحے گزار لیں تو سعادت سے کم نہیں۔ ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف فاروق اعظم تھے، آپ درمیان میں تھے، فرمایا ہم یوں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن قبروں سے بھی ہم یوں ہی نکلیں گے۔ یہ سنگت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی ہے، یہ رفاقت آپ کے حصے میں آئی ہے۔